میں جان دینے کے لیے احمد آباد کو آیا ہوں، میں اپنا خون کا قطرہ یہاں پر بہانے کو آیا ہوں، میں اپنے آنسو بہانے کے لیے آیا ہوں، میں اپنا پسینہ بہانے کو آیا ہوں۔ کانگریسیوں یاد رکھو، میں اپنے مقصد کے لیے اس راہ میں مرنے کو تیار ہوں، میں مرنے کو تیار ہوں۔ میری آواز اگر بند ہوگی تو موت میری آواز کو بند کر سکے گا۔ آپ خریدیں گے، جو بکتا ہے خریدو، جو بکتا ہے تم اس کو خریدو، مگر اسد الدین اویسی کے بارے میں اگر تم یہ کہو گے تو تیار ہو جاؤ اس دن جب سب کا حساب کتاب اللہ کرے گا۔ ارے میرا خواب ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں گجرات میں وہ کام کروں جو ہمارے بزرگوں نے حیدرآباد میں کیا تھا۔ میڈیا وائس آپ کی آواز۔ احمد آباد میں تھا، مجھے حیدرآباد سے ایک لڑکے نے فون کیا اور کہا فون پہ فون کر رہا ہے، ایس ایم ایس بھی جا رہا ہے کہ ارجنٹ بات کرو، ارجنٹ بات کرو۔ آخر میں 10-15 مرتبہ جب اس کا ارجنٹ آیا، میں فون کیا، میں نے پوچھا کہ بھائی صاحب کیا ہوا، اتنا ارجنٹ کیا ہے، زندگی اور موت کی کیا فیصلہ ہے، کچھ بتاؤ۔ تو بولا کہ نہیں اویسی بھائی، ایک پولیس کے انسپیکٹر نے غیر ضروری میری گاڑی کو روک لیا اور 500 روپے کا چالان کیا، میری گاڑی کو روک لیا، میں زوماٹو چلاتا ہوں، ذرا چھڑا دو نا۔ میں نے کہا دو فون ایس آئی کو، تو ایس آئی نے کہا میں نے بات کروں گا۔ میں نے پھر ایس آئی کو ملا، میں نے کہا چھوڑ دو، غریب ہے، زوماٹو کا ایجنٹ ہے، اپنی موٹر سائیکل لے کر چلا گیا۔ اب آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولو کہ کیا جب تمہاری گاڑی اگر کوئی غیر ضروری کو روک لیتا ہے تو کیا تم اپنے ایم ایل اے کو فون کر سکتے ہیں؟ آپ کیا آپ اپنے ایم پی کو فون کر سکتے ہیں؟ آپ ہم فون اٹھاتے ہیں ان کا، کیونکہ ہم ان کے خادم ہیں۔ اسد الدین اویسی کے بارے میں آپ غلط مت سمجھو، میں ایم پی ہوں مگر میں خادم ہوں جنتا کا۔ آپ نے مجھے کامیاب کیا، آپ کے دعاؤں سے اللہ نے مجھ پر کرم کیا، میں کامیاب ہوا۔ یہ کام، یہ مزاج آپ کو پیدا کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شہر حیدرآباد میں جتنے اردو سکول ہیں، جتنے اردو سکول ہیں، آپ کو جان کر حیرت اور خوشی ہوگی کہ ہر سال ہم ان سکولوں میں غریب بچے جو پڑھتے ہیں 10,000 سکول کے بیگ ان کو دیتے ہیں۔ 10,000 سکول کے بیگ، اس میں ایک لانگ بک، کمپاس باکس ہوتا ہے۔ 10ویں جماعت کے بچوں کی امتحان کی فیس دیتے ہیں، کتنے 5-5 ہزار بچوں کی۔ 10th کے ایگزام کی آل ان ون گائیڈ بنا کر دیا جاتا ہے کہ پڑھو تم جا کر قابل بنو۔ یہ کام مجلس کرتی ہے، اسی لیے ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ اسد الدین اویسی اپنی تقریر سے نہیں جیتتا، اسد الدین اویسی اس لیے جیتا کہ ہمارے بزرگ صلاح الدین اویسی میں دور اندیشی تھی، ان میں یہ ایمانداری تھی، ان میں ڈر تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو غریب عوام دھوپوں میں ٹھہر کر مجھے اور ڈالتی ہے، وہ غریب عوام جو فسادات میں اپنے ماں اور بہن کو کھو دیا، وہ غریب عوام جس میں فسادات میں ان کے گھروں کو جلا دیا گیا، وہ غریب عوام جو فسادات میں پولیس کی گولیوں کا شکار ہو کر شہید ہو جاتے ہیں، وہ غریب عوام جو جھوٹے پولیس کے کیسوں میں جیلوں میں سڑتے ہیں، انہی کی وجہ سے مجلس کو یہ مقام حاصل ہوا۔ مجلس غریبوں سے پنپی اور غریبوں میں قائم ہے۔ مجلس کوئی دولت مندوں کی پارٹی نہ تھی، نہ کبھی رہے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس بات کو آپ سمجھیے، ایم ایل اے کوئی بھی بن سکتا ہے، ایم پی کوئی بن سکتا ہے، مگر آپ کو کیا مل رہا ہے؟ آپ کو کیا طاقت مل رہی ہے؟ ہاں، کوئی پیسے خرچہ کرے گا، خوب پیسے لٹائے گا، مگر آپ کو کیا مل رہا ہے؟ بتاؤ میرے کو، آپ کو کیا ملتا ہے؟ کچھ نہیں ملتا ہے۔ اسی لیے مجھ سے نفرت کی جاتی ہے، مجلس سے نفرت کی جاتی ہے، کیونکہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ میں نے جو کچھ آپ کے سامنے بیان کیا ہے، میرا خواب ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں گجرات میں وہ کام کروں جو ہمارے بزرگوں نے حیدرآباد میں کیا تھا۔ اور اس میں آپ کا ساتھ چاہیے، اس میں آپ کا تعاون چاہیے، اس میں آپ کی دعائیں چاہیے۔ اور میں آپ کو خواب بتلا رہا ہوں، آپ بڑے خواب دیکھنا شروع کرو۔ لوگ بولتے ہیں کہ مجلس فلاں بی جے پی کی ایجنٹ ہے، اسد الدین اویسی امت شاہ سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ یہاں کے کانگریس کے ایم ایل اے نے بھی کسی
اب میڈیا کے سامنے کہا، میں کانگریس کے لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، میں دنیا کے کسی شاہ کو نہیں مانتا، یاد رکھو میری اس بات کو، میں کسی شاہ کو نہیں مانتا، میں کسی شاہ کو مانتا ہی نہیں ہوں، مگر یہ بولے جاتے ہیں ان سے ملے ہوئے ہیں، ان سے ملے ہوئے ہیں۔ ارے یاد رکھو، تم آج دنیا میں تو بول رہے ہو، مگر تم کو اپنے الزامات کا جواب دینا پڑے گا۔ اس دن جواب دینا پڑے گا جب رب کریم ایک ایک انسان کی رائے برابر نیکی کا اجر دے گا اور رائے برابر گناہ کا تم کو جواب دینا پڑے گا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں کے کانگریس کے جو موجودہ امیدوار ہیں وہ یا ان کے سیاسی باپ میرے خلاف بولے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ عزت کا دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ جہاں کہیں الیکشن لڑتے، ارے آ گئے ووٹ کاٹنے کے لیے۔ ارے کانگریسیوں یہ تو بتاؤ، تمہارا راہل گاندھی کیسے ہار گیا امیٹھی سے؟ کیا میں جا کر امیٹھی میں الیکشن لڑا تھا؟ کیا میں لڑا تھا؟ نہیں لڑا، وہ ہار گئے، اسمرتی ایرانی سے ہار گئے۔ تو کیا کوئی تم نے اسمرتی ایرانی سے میچ فکسنگ کر لی تھی؟ کانگریس پارٹی کے کتنے 50 یا لوک سبھا میں کتنے ایم پی ہیں؟ تمہارے اتنے کم کیوں ہو گئے؟ کیا تم نے امیت شاہ کے پاس بیٹھ کر کوئی ڈیل کر لی؟ گجرات میں ایک بھی ایم پی نہیں جیتتا کانگریس کا، 2014 میں صاف، 2019 میں صاف۔ تو کیا تم نے مودی کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی لی تھی؟ یعنی ہر چیز ہم ہمارے گلے میں ڈال دیں گے۔ نہیں اویسی گجرات کیوں آئے؟ ارے کیا گجرات بھارت کا حصہ ہے نا؟ کیوں نہیں آئیں گے گجرات کو؟ جب مودی گجرات سے بنارس جا سکتے ہیں تو اسد الدین اویسی حیدرآباد سے احمد آباد کو نہیں آ سکتا۔ اور حیدر کا اور احمد کا بڑا خاص رشتہ یاد رکھو۔ ہمارے پیچھے نہیں کیوں لڑ رہے آپ؟ نہیں یہاں پر کیوں لڑ رہے ہیں آپ دریا پور میں؟ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، علماء موجود ہیں، ذمہ داران قوم اور ملت موجود ہیں، میں بتانا چاہوں گا کہ چناؤ سے پہلے صابر بھائی کے پاس لوگ آئے تھے، آ کر صابر بھائی سے یہ کہا تھا کہ صابر 3 ایم ایل اے ہیں، ان کا دیکھ لے یار، کچھ کریں گے۔ تو صابر بھائی نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، تیار ہوں، میں بات کریں گے۔ تو صابر بھائی نے اپنا دل بڑا کر کے کہا تھا کہ راجکوٹ میں کون سی سیٹ ہے؟ ونکرا، واکانیر، اور یہاں کی سیٹ دریا پور کی مجلس کینڈیڈیٹ نہیں لڑائے گی۔ جمال پور سے صابر صاحب نے کہا کیونکہ میں 2 مرتبہ کا ایم ایل اے ہوں، میں وہاں سے لڑوں گا، اور پارٹی نے مجھے کہہ دیا ہے، اعلان کر دیا ہے۔ تو وہ لوگ بولے نہیں تم تینوں بھی نہیں لڑنا۔ اب آپ بتائیے، تینوں بھی نہیں لڑنا کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے کارپوریٹر ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں، ہم رکے رہے، اسی لیے ہم نے لالا کا نام کا اعلان آخری وقت میں دیر سے کیا۔ لالا بہت ناراض ہو رہے تھے، لالا پٹھان ہے، ان کا پارا اوپر جا رہا تھا۔ اے صابر بھائی کیا ہو رہا ہے؟ میرے سامنے آ کر لالا اپنے اسٹائل میں، لالا صبر کرو، جی صاحب آپ نے کہہ دیا۔ پھر لالا اپنے گھر کو بھی بلائے تھے، ہم کو کھانا وانا کھلائے۔ پھر لالا نے جاتے وقت پوچھا کہ صاحب کچھ یاد ہے نہیں ہے؟ میں نے کہا بہت یاد ہے، ٹھہرو ابھی۔ ہم نے تو موقع دیا کانگریس پارٹی کو کہ آؤ، تم نے کہا تھا، ہم تیار تھے، مگر آپ نے کہا کہ نہیں، آپ کا غرور اتنا ہے کہ تینوں چھوڑ دو۔ ارے کل تم بولے گے کہ احمد آباد سے مجلس کو ہٹا لو، گجرات میں الیکشن مت لڑو۔ کوئی بات اگر کرتا ہے تو واجبی بات کرنی چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کانگریس پارٹی کو ان کے ذمہ دار آ کر صابر بھائی سے ملاقات کیے تھے۔ میں آپ کے سامنے رکھنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں
کیونکہ بار بار یہ کہتے بی جے پی بی جے پی بی جے پی. 27 سال سے آپ بی جے پی کو نہیں ہرا پا رہے. آپ کیا ہرا پائیں گے بی جے پی کو؟ اچھا، میں نے 14 کینڈیڈیٹ کا ہم نے اعلان کیا. 14. کل باپو نگر سے ہمارا ایک کینڈیڈیٹ تھا جس کو کانگریس کے لوگوں نے اس کو خرید لیا. معلوم ہوا نہیں معلوم کہ اس کو 25 لاکھ روپے میں اس نے اپنا ضمیر بیچ دیا اور کینڈیڈیٹ کو وڈرا بھی کرا لیا. اب آپ بولیے ان کی یہ حرکت کیا ہے؟ یعنی معلوم ہوا کہ کانگریس والے اپنے آپ کو بیچنے کو بھی تیار ہیں اور خریدنے والے بھی ہیں یہ لوگ. میں نے باپو نگر میں جا کر جلسہ کیا. اس کینڈیڈیٹ کے لیے جنتا سے اپیل کی کہ ووٹ دو. مجھے شرمندگی ہے کہ میں باپو نگر کی جنتا کو کیا صورت دکھاؤں گا جا کر. مگر آپ نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا. آپ نے اس کو پیسے دے کر یا جو بھی ہے لالی پاپ دے کر خرید لیا. وہ کانگریس میں چلا گیا. اب کانگریس پارٹی سے پوچھو آپ تو بولے نہیں 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 ہم یہ سب کام نہیں کرتے. کیوں؟ تم کیا دودھ کے دھلے ہوئے ہو؟ وہ کیسے بھاگا؟ وہ آپ 1 گھنٹے میں وڈرا بھی کرتا ہے اور دوسرے آدھے گھنٹے میں کانگریس کا وہ کپڑا ڈال کر غلامی کا اپنے کینڈیڈیٹ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. میں کانگریس پارٹی کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم سب کو خرید لو جو بکنا چاہ رہا ہے. جو اپنا ضمیر بیچنا چاہ رہا ہے اس کو تم خرید سکتے ہو. مگر یاد رکھو میں جان دینے کے لیے احمد آباد کو آیا ہوں. میں اپنا خون کا قطرہ یہاں پر بہانے کو آیا ہوں. میں اپنے آنسو بہانے کے لیے آیا ہوں. میں اپنا پسینہ بہانے کو آیا ہوں. کانگریسیوں یاد رکھو میں اپنے مقصد کے لیے اس راہ میں مرنے کو تیار ہوں. میں مرنے کو تیار ہوں. میری آواز اگر بند ہوگی تو موت میری آواز کو بند کر سکے گا. آپ خریدیں گے؟ جو بکتا ہے خریدو. جو بکتا ہے تم اس کو خریدو. مگر اسد الدین اویسی کے بارے میں اگر تم یہ کہو گے تو تیار ہو جاؤ اس دن جب سب کا حساب کتاب اللہ کرے گا. ارے تم مجھے کیا خریدو گے؟ اللہ کا دیا میرے پاس بہت ہے. مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ اس بے وقوف نے اپنا ضمیر بیچ دیا. اگر وہ صابر بھائی کو آ کر بولتا کہ صابر بھائی ایسا معاملہ ہے میری مدد کرو، مجھے یقین تھا کہ صابر بھائی اس کی کچھ مدد کر دیتے. مگر یہ بولتے ہیں کہ نہیں نہیں مجلس ان سے ملی بھی ہے، مجلس ان سے ملی بھی ہے. ارے ہم کسی سے ملے ہوئے نہیں ہیں. ہمارا ڈائریکٹ کنیکشن اللہ سے اور وہ کنیکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تک ہے. اور جس کا یہ کنیکشن ہوتا ہے اس کو کوئی دنیا کی طاقت دولت ہلا نہیں سکتی ہے. تو کانگریس کے لوگوں کو ہاں ووٹ بھی ڈالنا ہے. خالی ہمارا بھاشن سن کے جا کے سو جانا نہیں ہے. کیونکہ کانگریس کے لوگ بولتے اویسی کے سبھا میں لوگ تو بہت آتے مگر ووٹ نہیں ڈالتے. آپ ووٹ ڈالیں گے؟ لالا کو ڈالیں گے؟ ڈالیں گے یا خالی ہمارا بھاشن سن کے واہ واہ خوش ہو کے چلے جائیں گے؟ ووٹ بھی ڈالو میرے بھائی. جب تک آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے آپ کی اہمیت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ کی طاقت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ اپنی طاقت کو جانتے ہی نہیں ہیں. اگر آپ مجلس کو ووٹ ڈالنا شروع کر دیں گے تو آپ کی طاقت میں اضافہ ہوگا، سیاسی اہمیت میں اضافہ ہوگا آپ کے. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں